میری خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ میں نے ایک لڑکے سے شادی کر لی، لیکن میرے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا جب میرے شوہر نے کہا یہ میرا بڑا بھائی ہے اور تمہارا جیٹھ ہے، اس کے ساتھ بھی میاں بیوی والا حق ادا کرو۔ میں نے انکار کیا تو دونوں نے مل کر زبردستی میرے ساتھ۔ میرا نام فروا ہے اور میں گاؤں کی رہنے والی لڑکی ہوں۔ میں بے تحاشا خوبصورت تھی۔ میری خوبصورتی کے چرچے پورے گاؤں میں تھے۔ ہر کوئی میرا دیوانہ تھا، لیکن میں ہمیشہ پردے میں رہا کرتی کیونکہ میں شریف گھرانے سے تھی۔ ابو، میں شادی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ پلیز اسے رشتہ بھیجنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے ابو سے درخواست کی۔ میں شانی کو کچھ ماہ سے پسند کرنے لگی تھی، مگر ابو کو شانی بالکل پسند نہیں تھا۔ میں جب بھی اس سے شادی کی بات کرتی ابو کہتے کہ شانی کے گھر کا ماحول ناقابل قبول ہے۔ میں پھر بھی اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں سمجھا کر تھک چکا ہوں، اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو کہو اسے، وہ کل ہی بارات لے آئے۔ ابو نے حامی بھر دی اور اگلے ہی دن میری رخصتی ہو گئی۔ میں بہت زیادہ روئی کیونکہ ابو نے مجھ سے سارے تعلق ختم کر دیے، لیکن میرے دل کو سکون بھی تھا کہ شانی اچھا لڑکا ہے، مجھے خوش رکھے گا۔ اس کے بعد میں اپنے سسرال آ گئی۔ ہر عورت میری تعریف کرنے لگی اور شانی کی قسمت پر رشک کرنے لگی۔ میں دلہن بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، مجھے لگا میرا شوہر ہوگا، کیونکہ اس کے سوا اور کون میرے کمرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ بھاری تھا جبکہ شانی کا ہاتھ باریک تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے بوکھلا کر پوچھا۔ وہ آدمی مجھے زبردستی اپنے سینے کے ساتھ لگانے لگا۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، میں نے دھکا دے کر اسے اپنے پاس سے ہٹایا اور جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میں چونک پڑی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے اس شخص کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اتنے میں میرا شوہر بھی کمرے میں داخل ہوا۔ شانی، یہ انسان میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون ہے یہ؟ میں نے روتے ہوئے کہا، یہ میرا بڑا بھائی ہے اور تمہارا جیٹھ ہے، تمیز سے بات کرو۔ ان کے ساتھ میرے شوہر نے سخت لہجے میں کہا۔ میرا جیٹھ اس کی بات پر مسکرایا۔ میں چونک کر اپنے شوہر کی جانب دیکھنے لگی۔ شانی نے اس نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے روتے ہوئے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش ہی کی ہے، یہ تمہارے جیٹھ ہیں، تمہارے ساتھ جو مرضی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، تم اعتراض نہیں کرو گی؟ مجھ سے زیادہ بھائی کا تم پر حق ہے۔ بھائی، اب پہلے کریں، میں جاتا ہوں۔ شانی کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اتنی گھٹیا بات کہے گا؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شانی کی اجازت ملنے پر میرے جیٹھ برے ارادے سے میرے قریب بڑھنے لگے اور میں ڈری سہمی ہو کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ انہوں نے جیسے ہی میرا دوپٹہ اتارا، میں بھاگ کر اپنے شوہر کے قریب آئی اور گریبان سے پکڑ کر رونے لگی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ اپنی ہی عزت خراب کیوں کر رہا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جیٹھ جی پھر سے میرے قریب آئے۔ میں روتے ہوئے اپنی عزت بچانے کے لیے کمرے سے بھاگتے ہوئے کچن میں جا چھپی۔ کچن میں میری جٹھانی چائے بنا رہی تھی۔ بھابھی، مجھے بچا لیں، آپ کا شوہر میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے اور میرا شوہر بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی جٹھانی سے مدد مانگی۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں پہلے حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، پھر وہ ہنس پڑی اور بولی، بہت اچھا کر رہے ہیں میرے شوہر تمہارے ساتھ زبردستی کر کے، چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے مزید حیرانی ہونے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میری عزت اس گھر میں محفوظ نہیں ہے، اس لیے اپنی عزت بچانے کے لیے میں بھاگ کر ایک کمرے میں جا کر چھپ گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اب پچھتاوا ہونے لگا کہ میں نے کیوں ابو کی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، شانی بہت ہی گرا ہوا لڑکا ہے۔ میں ساری رات روتی رہی اور صبح میری آنکھ دروازے پر ہونے والی مسلسل دستک سے کھلی۔ فروا، دروازہ کھولو۔ یہ آواز میری ساس کی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ میرے سامنے میری ساس اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں اپنی ساس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ کیا ہوا ہے فروا؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں انہیں بتانے والی تھی کہ میرے شوہر نے مجھے اشارہ کیا اور کہا، اگر میں کچھ بولی تو مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ میں چپ ہو گئی۔
اور کہنے لگی میرا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے میں اس کمرے میں آ کر سو گئی۔ میں نے اس کو آنسو صاف کرتے ہوئے کہا چلو اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ میری ساس نے مجھے پیار سے کہا، پھر میں اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کیا، ٹہلنے لگی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ ابو نے بھی مجھے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دروازے پر دستک دینے پہ میں نے دروازہ کھول دیا۔ آخر کب تک دروازہ بند رکھتی؟ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا شوہر تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ میں نے کہا خبردار جو میرے نزدیک آئے شانی، میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ اپنی بیوی کی عزت اپنے بھائی کے ہاتھ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر چیخ کر بولی، آرام سے بولو، کوئی سن لے گا، مجھے معاف کر دو۔ میں بھائی کی باتوں میں آ گیا تھا، ان کی بات ماننا میری مجبوری تھی، اگر میں ان کی بات نہ مانتا تو خیر۔ اب بھائی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، تم پلیز امی کو کچھ مت بتانا۔ میرا شوہر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا کیونکہ وہ اب بھی میرا شوہر، میرا پیار تھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر اپنے شوہر کے ساتھ لاؤنج میں آئی۔ جیسے ہی لاؤنج میں آئی، وہاں موجود ہستی کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے جیٹ کے پاس ایک لڑکا بیٹھا تھا جو ان کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ احمد تھا۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ یہ سب کر رہا ہے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ یہ بڑی بہو کا بھائی ہے احمد، شہر میں نوکری کرتا ہے، میری ساس نے تعارف کروایا ہم دونوں کا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری شادی کی خبر سن کر اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ میں بھی موقع ملتے ہی اس کے پیچھے آئی اور اسے خوب سنانے لگی اور اس پر الزام لگایا کہ اپنے بہنوئی کو میری عزت خراب کر رہے ہو، اور وہ آگ بگولا ہونے لگا اور بولا میں ان دونوں کو جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے اسے اپنی قسم دے کر روک لیا۔ وہ رک تو گیا مگر بہت غصے میں تھا۔ وہ رات بھی وہیں رک گیا۔ آدھی رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ تب میرے شوہر نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے گھر کی چھت پر لے آیا۔ وہاں میرا جیٹھ موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ وہ دونوں مل کر میرے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میرے شوہر نے میرا دوسری طرف منہ کر لیا اور میرا جیٹھ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی احمد وہاں آ گیا اور میری عزت بھی بچا لی اور ان دونوں کو خوب مارا بھی۔ شور کی آواز سن کر میری ساس بھی پیچھے آ پہنچی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ میں ان کے گلے لگ کر رو پڑی۔ احمد نے انہیں بتا دیا۔ بیٹوں کی حرکتوں کا سن کر میری ساس صدمے میں چلی گئی اور اپنے بیٹوں کو خوب برا بھلا کہا اور مجھے میرے گھر خود چھوڑ کر آئی۔ میں نے ابو سے کہا مجھے معاف کر دیں۔ کچھ دن بعد میں نے شانی سے طلاق لے لی۔ گھر والوں نے مجھے دوسری شادی کرنے کا کہا مگر میں نے انکار کر دیا۔ میرا مردوں سے یقین ہی اٹھ گیا تھا۔ کچھ دن بعد ابو میرے پاس آئے اور کہنے لگے تم نے ایک بار اپنی زندگی کا فیصلہ کیا تھا اور اس بار مجھے کرنے دو، میری پسند کے لڑکے سے شادی کر لو۔ میں بار بار ابو کا دل نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ میری جب شادی ہوئی تو معلوم ہوا وہ لڑکا کوئی اور نہیں احمد ہے۔ احمد نے مجھے بہت پیار دیا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش تھی۔ جو بھائی میری چڑیا میں اپنا طوطا ڈالنا چاہتے ہیں وہ اپنے طوطے کا سائز کمنٹ کریں۔